السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ حیا و عفت عورت کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہے۔ آج کل ہماری جو بہنیں ہیں وہ میک اپ وغیرہ لگاتی ہے اور بند سور کر باہر نکلتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ ہم اس میک اپ کے ساتھ بہت ہی اچھی لگیں گی اور لوگ ہمیں دیکھیں گے اور ہمارا بناؤ سنگار لوگ اچھا لگے گا۔ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف گناہگار ہوں گی ایسی عورتیں۔ تو حیا و عفت عورت کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہے۔ اس سے کیا، حیا سے کیا مراد ہے؟ واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا نبی علیہ السلام کے حضرت ام سلمہ، ان کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، کیا آپ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر ملی ہے جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا کہ جس نے تکبر سے اپنے کپڑوں کو لمبا کر کے چلتے ہوئے گھسیٹا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ یعنی تکبر کی وجہ سے اگر انہوں نے وہ ایسے کپڑے پہنے کہ جس کی وجہ سے اس کو یہ ظاہر ہو کہ میرے اندر تکبر آ رہا ہے اور لوگوں سے میں تھوڑا سا متنفر ہوں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں سخت عذاب ہے۔ اس کی ضمن میں آپ کے سامنے میں ایک اپنے دوست کا واقعہ ذکر کروں گا۔ ایک دوست تھے، وہ ابھی ماشاءاللہ سے پڑھاتے بھی ہیں جامعہ حقانیہ میں۔ تو ایک مرتبہ میں نے اس کو بہت ہی زیادہ وہ کیا، اکسایا اس بات پر کہ آپ کاٹن کا سوٹ پہنیں، ٹھیک ہے نا، کاٹن کا سوٹ پہنیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کاٹن کا سوٹ میں نہیں پہنتا۔ میں نے بہت کہا، میں نے کہا یار پہن تو لو، بہت اچھا لگتا ہے آدمی کو، یہ وہ۔ تو جیسے ہی اس نے کاٹن کا سوٹ پہنا تو 1 گھنٹے کے بعد اس نے اتار دیا۔ میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا، کیوں اتارا؟ تو ماشاءاللہ سے بڑا ہی پاک دامن ہے وہ لڑکا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں پہنوں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا یار اس سے مجھے نا اپنے آپ میں تکبر آ رہا تھا، اس وجہ سے میں نے اتار دیا۔ تو ایسے اللہ کے ولی بھی بندے ہیں ہمارے ملک میں یا ہمارے ہاں دوستوں میں ہیں، آپ ان کو ذرا ڈھونڈیں اور ان سے کبھی بھی آپ اپنی دوستی نہ توڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ تکبر سے اپنے کپڑے پیچھے سے اتنے لمبے رکھتے ہیں کہ جس سے ان کے چلتے وقت کپڑے زمین پر گھسیٹتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، کیا عورتیں کیا کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک بالش سے زیادہ نہ بڑھائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دریافت کیا، کیا پھر عورتوں کے پاؤں برہنہ ہو جائیں گے؟ یعنی اس سے تو پاؤں برہنہ ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بازو کی لمبائی سے زیادہ نہ بڑھائیں۔ اے ام المؤمنین، آپ کی بھلائی اللہ کے لیے ہے کہ آپ تکبر والی عورت کبھی بھی نہیں بن سکتی، بلکہ آپ شرم و حیا والی عورتوں میں سے ہیں اور پاکیزہ شریفہ عورتوں میں سے ہے، جن کے شرم و حیا سے پاؤں بھی نظر نہیں آتے اور نہ تکبر سے ان کے کپڑے گھسیٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ موجودہ دور کی خواتین پر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے کہ اپنے کپڑوں کو زمین پر گھسیٹنے کے بجائے جتنا ہو سکتا ہے اتنا اونچا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جس سے ان کے پاؤں تو کیا ٹانگیں بھی نظر آنے لگتی ہیں، اور ان کا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ کپڑے کیچڑ یا گرد و غبار سے خراب ہوتے ہیں۔ ایسی عورتوں کے بس میں ہوتا تو کافر عورتوں کی طرح برہنہ بھی پھرتی اور کپڑے اتارنے کے 1000 ہیلے بہانے بناتی یہ عورتیں۔ یعنی دیکھا ہوگا آج کل عموماً فیشن یہ آ گیا ہے کہ عورتوں نے اپنی جو ہے شلواری جو ہے اوپر کر دی اور مردوں نے اپنی شلواری نیچے کر دی۔ ان سے پوچھو کیا بھائی ان میں گرد و غبار لگتا ہے، یعنی فلاں قسم کے، یہ تو کتاب کی بات ہے، لیکن اگر آج ان سے پوچھیں تو آپ کو وہ بہت سی باتیں بتائیں گے کہ بھائی اس میں یہ بات ہے، اس میں یہ بات ہے، فلاں قسم کی آپ کو باتیں ذکر کرنے کو ملیں گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا آگے دیکھیے، ایسی بے حیا عورتوں کے خاوندوں میں سوائے نام کے کوئی مردانگی نہیں، حالانکہ اپنی بیویوں کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں مگر ان کو پردہ کرنے کی رغبت نہیں دلاتے، کیونکہ ان جیسے مردوں میں غیرت کی کمی ہوتی ہے۔ ہمارے آج کل مرد بھی بڑے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ جو اپنی عورتوں کو غیرت کی تلقین نہیں کرتے، دیکھتے بھی ہیں کہ بھئی ہماری جو عورتیں گھر سے باہر نکل رہی ہیں پورے کپڑے پہن کے نہیں نکلتی، لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ میں آئی نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نکلو، خیر ہے۔ گرمی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، عبایا نہ پہنو، گرمی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، دوپٹہ بھی نہ پہنو، یا گلے میں کتی کی طرح لٹکاؤ۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا ہم نے اسلام اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے؟ آپ مسلمان ہیں،
کچھ خدا کا خوف کریں. اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہونا ہے. آپ اپنی آنکھیں نبی علیہ السلام کے سامنے کیسے ملائیں گے؟ کیسے آپ ان کے سامنے آپ اپنی آنکھیں ملائیں گے اور نبی علیہ السلام کو کہیں گے کہ میں آپ کا امتی ہوں؟ ایک عربی شاعر کا کہنا ہے کہ جب تک انسان شرم و حیا سے زندگی گزارتا ہے تب تک اس میں اچھائی باقی رہتی ہے. اللہ کی قسم, دنیا اور آخرت کی کوئی زندگی نہیں جس میں شرم و حیا نہ ہو. سمجھ میں آ گئی نا؟ آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی, آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, عموماً ویڈیو دیکھی ہوگی. پہلے آپ کو تصویر دکھاتے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے تھی اور پھر 20 سال کے بعد یہ ہو گیا. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سے دین ہے؟ خدا را آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کس طرف آپ جا رہے ہیں؟ ان بہنوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین سے نوازا, سمجھ میں آ گئی نا, اگر آپ میں تھوڑی سی عقل و شعور اگر آ گیا تو آپ اپنی جو ویڈیوز آپ بناتی ہیں تو آپ گمراہی کی ویڈیو پوسٹ نہ کیا کریں کہ پہلے میں ایسی تھی اب ایسی ہو گئی ہوں, پہلے میں ایسی تھی اب ایسی ہو گئی ہوں. نہیں, بالکل بھی نہ کریں. اور ان مردوں سے بھی میری گزارش ہے کہ خدا را کچھ ہوش کے نہ لیں, کچھ اپنے اندر حیا پیدا کریں. آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کی امانت ہے. کل قیامت کے دن آپ کی بیوی کے بارے میں, آپ کی بیٹی کے بارے میں, آپ کی بہن کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی. آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی بہن کو اپنے پردے کا کہا, اپنی ماں کو پردے کا کہا, اپنی بیوی کو پردے کا کہا, اپنی بیٹی کو پردے کا کہا. ہم بس پیسے چھاپنے میں لگے ہوئے ہیں اور دین کا بیڑا غرق ہو تو غرق ہوتا رہے, کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کس طرف آپ جا رہے ہیں؟ تو خدا را دین کو سمجھیں, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی ماؤں کو دین کا لبادہ دیں, دین کا لباس دیں. دین میں واللہ میں کہتا ہوں کہ دین کے لباس میں حیا ہے, پاک دامنی ہے. ایسے عورتیں پھر نسل در نسل سنوارتی ہیں. سمجھ میں آ گئی نا؟ نسل در نسل سنوارتی. ایک عورت اگر, ایک چھوٹا سا ایک آپ کے سامنے جملہ ذکر کروں گا کہ مرد جو ہے, مرد دین کو صرف گیٹ تک لے کر آتا ہے, یعنی دروازے تک لے کر آتا ہے. یعنی باہر سے کوئی دین کی بات سنی, آ کر بتا دیا, بس ٹھیک ہے. عورت کیا کرتی ہے؟ اگر عورت ایک دیندار بن جائے, ایک عورت اگر دیندار بن جائے تو اس کی جو برکات ہے وہ 7 پشتوں تک جاتی ہے, پشت تک جاتی ہے, یعنی 7 نسل تک اس عورت کی برکات جاتی رہتی ہے. سمجھ میں آ گئی نا؟ تو دین کو سمجھے. اور آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں تک اچھی بات پہنچ جائیں. اور جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی حدیث, اس حدیث کے بارے میں بھی لوگوں تشریح کے بارے میں پتہ چلے. اور حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کے وقت لے جانا, میرا جنازہ رات کے وقت لے جانا. کسی نے پوچھا کہ رات کے وقت لے جانے میں کیا ہے؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ رات کے وقت اس وجہ سے لے جائے تاکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن کا کپڑا کوئی پرایا مرد دیکھے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. ایسی عورتیں اگر آج کل کے دور میں پیدا ہوں تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے گی. کیا فرمایا کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن کا کپڑا بھی کوئی پرایا مرد دیکھیں. آج کل ہم, اللہ معاف کریں, پوری کی پوری ننگی ہوتی ہیں, ہم کپڑے پہنتے ہوئے بھی ہم ننگی ہیں. کیا فائدہ ایسے کپڑے پہننے کا؟ دارا دین کو سمجھیں, اپنے کو توبہ استغفار کریں اللہ سے. اللہ معاف کرنے والے ذات ہے. آپ اللہ سے توبہ کریں کہ اے اللہ آئندہ کے بعد میں ایسے کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گی, پراپر کپڑے پہنوں گی. اب جو مدارس کی جو بچیاں ہیں نا, وہ اگر عبایا پہنتی ہیں, گلوز پہنتی ہیں, حتیٰ کہ پاؤں میں وہ جرابیں پہنتی ہیں, اس گرمی کے دور میں ان کو گرمی نہیں لگتی. لیکن ایک دوسری جو عورت ہوتی ہے, سمجھ میں نے, جنہوں نے نہ عبایا پہنا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں پہنا ہوتا, ان سے پوچھو کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میرے دم گھٹتا ہے اور مجھے گرمی لگتی ہے. تو یہ آپ کا جو حسن ہے کتنے سال تک رہے گا؟ 5 سال, 10 سال, 15 سال, بس اس کے بعد آپ کا حسن اتر جائے گا. پھر کیا کریں گی آپ؟ پھر اس کے بعد دیندار بن جائے گی. پھر تو ظاہر بات ہے جب آپ کے دونوں ٹانگیں قبر میں ہوں گی تب تو دیندار بننا ہی ہے. تو اس سے اچھا نہیں ہے اس وقت کی دینداری سے ابھی سے آپ دینداری اپنائیں. سمجھ میں آ گئی نا؟ تو خدا را اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں. اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں, لائک سبسکرائب لازمی کیا کریں. اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.